کے بعد جو ہے اگلا کوڈ نمبر 925، کوڈ نمبر 925، ان سے درخواست ہے کوئی یہاں پر تشریف لائے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ حوصلوں کے سامنے تاریکیاں کچھ بھی نہیں، حوصلوں کے سامنے تاریکیاں کچھ بھی نہیں، چل پڑوں گا تو خود ہی روشنی ہو جائے گی۔ کوڈ نمبر 925۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الملک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ۔ صدر ذی وقار و نونہالان ملت، آج کی اس پر رونق محفل میں میرا موضوع سخن ہے جنگ آزادی میں مسلمانوں کا حصہ۔ جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی۔ جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی۔ پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ محترم سامعین، قوموں کی اس طویل تاریخ میں اس صفحہ ہستی پر غلامانہ زندگی بسر کرنے کی بے شمار مثالیں ملتی ہے، اور ان بدنصیب ملکوں میں ہمارا ہندوستان بھی شامل ہے، جس پر ایک زمانے تک انگریز سامراج نے حکومت کی ہے۔ چونکہ اس ملک کی تاریخ میں مسلم علماء، مسلم بادشاہ و مسلم عوام نے عہد ساز کردار انجام دیا ہے۔ مزید یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کو فطرت کا تقاضا اور ایمان کا جز قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ انسان صرف اللہ رب العزت کا غلام اور محکوم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو، تم نے انسانوں کو کب سے غلام بنا لیا جبکہ ان کے ماؤں نے بھی انہیں آزاد جنا ہے۔ سامعین کرام، انگریزوں نے ہندوستان کو لقمہ تر سمجھا اور گیدڑ سی چالوں اور لومڑی سی مکاریوں سے حدود ہند میں داخل ہو کر ایک ایک ریاست کو اپنے پنجے استبداد میں سمیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ باشندگان ہند کی غفلت سے پورا وسیع تر ملک ان کے قبضے میں آ گیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے تدبیروں اور طرز عمل سے سرزمین ہندوستان میں فتنہ و فساد برپا کیا اور مغربی تہذیب کو ہوا دی گئی۔ یہاں کے باعزت لوگوں کے ساتھ بھی ذلت اور خواری کا برتاؤ کیا گیا، بھارت کے متحد عوام کو فرقہ پرستی کی غلاظت میں ڈھکیل دیا گیا اور مسلمانوں کی پاکیزہ اجتماعات میں اختلاف کا سور پھونکا گیا۔ بدلتے ہوئے حالات کا بغور جائزہ لیتے ہوئے علماء کرام اور قائد نظام نے قرآن شریف کی روح سے یہ جان لیا کہ انگریز حکمران کا ناپاک مقصد کیا ہے۔ قرآن شریف نے شہادت دی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ترجمہ، قرآن شریف نے یہ بھی کہا ہے، اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا۔ بھارت کے عوام خصوصاً مسلمانوں نے توقع غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے عظیم ترین قربانیاں دی، جلا وطن کیے گئے، قید کیے گئے، نظر بند قتل کیے گئے، سخت ایذا و تکلیفیں دی گئی، حتیٰ کہ تختے دار پر بھی مسکراتے رہے۔ سامعین، آزادی حاصل کرنے کے لیے علی برادران کی والدہ نے اپنے لاڈلوں کو وقف کر دیا۔ سامعین، آزادی حاصل کرنے کے لیے 1833 میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بالا کوٹ کے علاقے میں شہید کر دیے گئے۔ اے میرے وطن کے لوگو، ذرا آنکھ میں بھر لو پانی، اے میرے وطن کے لوگو، ذرا آنکھ میں بھر لو پانی، جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی۔ 1828 سے 1857 تک انگریزوں نے ہندوستان میں خوب ستم مچایا، علماء کرام کا قتل عام شروع کیا گیا، اور جن 500 علماء نے جہاد آزادی کے فتوے پر دستخط کیے تھے بالآخر وہ بھی زندگی کی قید سے آزاد کر دیے گئے۔ سامعین، بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کیا گیا، دلی اجڑ گئی، اس کا سہاگ خاک میں مل گیا۔ سن 1919 کو بربریت کا پتلا جنرل ڈائر نے امرتسر کے مقام پر 2000 فوجیوں کو فائرنگ کا حکم دیا، جس کی وجہ سے 1379 افراد ہلاک ہوئے اور 1200 زخمی کیے گئے۔
سامعین، 19 دسمبر 1927 کو شہیدان وطن اشفاق اللہ خان 27 برس کی عمر میں پھانسی کے پھندے پر پہنچے۔ آخری آرزو پوچھنے پر فرمانے لگے، کچھ آرزو نہیں ہے آرزو تو یہ ہے، کچھ آرزو نہیں ہے آرزو تو یہ ہے، رکھ دے کوئی ذرا سی خاکے وطن کفن میں۔ ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار، ہم راہ روئے منزل ہے ہمیں قافلہ سالار۔ آزادی کی آواز اٹھائی تھی ہمیں نے اور ریشمی تحریک چلائی تھی ہمیں نے، باپو کی صدا اونچی اٹھائی تھی ہمیں نے اور اس ملک کی تقدیر جگائی تھی ہمیں نے۔ سچ پوچھو تو ہم لوگ ہی ہیں اس ملک کے معمار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار۔ انگریزوں سے ہم نے لڑ کے لڑائی، آزادی بھارت کے لیے جان گوائی، سینوں پہ ہمیں لوگوں نے گولی بھی تو کھائی، ہر مورے کا دیتا ہے گواہی میرے بھائی۔ ہم شوکت و محمود و مدنی، ہمیں جوہر، اشفاق ہمیں ہے، ہمیں ٹیپو، ہمیں حیدر۔ گایا ہے ہمیں نے صدا بھارت کا ترانہ، گایا ہے ہمیں نے صدا بھارت کا ترانہ، کرگل میں ہم لوگ ہی رہے شانہ بشانہ، کرگل میں ہم لوگ ہی رہے شانہ بشانہ۔ تاریخ سے پوچھو ہمارا عظمت کردار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار۔ ہم لوگ پابند شریعت دیتا ہے پیغام اسلام، ہم لوگ پابند شریعت دیتا ہے پیغام اسلام۔ وطن سے محبت ایمان ہمارا ہے، وطن سے محبت ایمان ہمارا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خدا حافظ، شکریہ۔ بہت خوب۔